وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. سامعین کرام، ہر قسم کی تعریف اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، ہر قسم کی بگڑی بنانے والا، ہر قسم کے معاملات کو سنبھالنے والا اور نفع اور نقصان کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو اور اللہ کے دیگر انبیاء اور رسول پر، اور آپ سب پر اللہ تعالیٰ کے سلامتیاں اور رحمتیں ہوں۔ سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس سال کے اس رمضان کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اس طرح گزارتے تھے کہ آپ ہر وقت اللہ کی عبادت پر عمل بستہ رہتے۔ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے اور ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے، انہیں مشورہ دیتے کہ تم بھی اللہ سے کچھ حاصل کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ تحروا لیلۃ القدر، کہ تم شب قدر کو تلاش کرو۔ تحری کا معنی ہوتا ہے پوری محنت جستجو کے ساتھ ایک چیز کی تلاش میں لگ جانا کہ میں نے اس کو حاصل کر کے رہنا ہے۔ اتنی کوشش اور محنت کرو تم شب قدر کو پانے۔ ویسے ہم لوگوں کے ہاں تو شب قدر شعبان کی 15 کی رات ہوتی ہے، لیکن دین اسلام کے اندر شب قدر سے مراد یہ جس کو عربی زبان میں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہی ساتیں ہیں۔ آج یہ آخری عشرے کی طاق رات ہے، دوسری رات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر یہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اور خاص کر اس کے آخری عشرے اور پھر خاص کر اس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ رات ہوتی ہے۔ تو اسی کی تلاش میں آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم نے اس رات جو عبادت کرنی ہے اس نیت سے کہ یا اللہ یہ لیلۃ القدر اگر ہے تو ہماری بھی یہ عبادت اس رات کے اندر لکھ دے، اور اس رات میں ہم بھی اللہ کے عبادت گزار بندے لکھے جائیں تاکہ ہمیں اس رات کی خیر نصیب ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ایک عزت والی رات ہے، قدر والی رات، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا تو وہ شخص ساری خیر سے محروم کر دیا۔ اس لیے بھی ان راتوں کے اندر آپ اللہ کی عبادت کیا کریں، چاہے جتنی کریں لیکن اللہ کی عبادت کیا کریں۔ میرا جو آج موضوع ہے کہ تاکہ ہماری یہ رات کا تھوڑا سا حصہ اللہ کی ایک عبادت میں لکھا جائے۔ عبادت کی قسموں میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، جس شخص سے اللہ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔
تو گویا کہ دین کو سمجھنا یہ بھی ایک عبادت ہے اور یہ ایک فریضہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تو تم اکثر جانتے ہیں سارے مسلمان، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اللہ کے دین کو، اللہ کا دین اللہ کی وحی اور اللہ کا بھیجا ہوا علم ہے، تو تم اللہ کے دیے ہوئے بھیجے ہوئے اس علم کو تلاش کرتے ہو اگر جو بھی شخص، تو اس کا تلاش کرنا یہ مسلمان کے اوپر فرض ضروری ہے۔ تو اسی لگن کے اندر ہم نے یہ تھوڑا سا وقت مل بیٹھ کر گزارنا ہے۔ تو میں نے قرآن مجید کے 2 مقام آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں نظام حیات یہ صرف اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں نظام حیات یہ صرف اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر کوئی نظام بھی تلاش کرے گا، اسے اپنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کسی شکل میں بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو سوچو ہی نہ کہ وہ قبول ہو جائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے کبھی بھی وہ قبول نہیں کیا جائے۔ تو گویا اللہ نے اس کائنات کو جو نظام حیات دیا ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے اوپر چلنے والا شخص مسلمان، مسلم کہلاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا مسلمان اور کامل حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر تمام مسلمان سلامت رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ تو اب ہم نے غور کرنا ہے کہ اس زندگی میں چلتے ہوئے، زندگی کو گزارتے ہوئے ہم کس نظام پر چل رہے ہیں۔ اللہ کا جو نظام ہے نا، دین اسلام، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تم جدا جدا نہ ہو۔ جدا نہیں ہونا بلکہ ملنا ہے۔ عموماً ہم اس آیت کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کو تھامنے کی کوشش کرنی چاہیے، رسی سے مراد اللہ کا دین ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر جو اصل میں اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے نا، وہ یہ دیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں میرے نظام کے اوپر چلتے ہوئے تمہیں مل کر رہنا پڑے گا۔ اگر تم جدا جدا ہوگے، تمہاری سوچیں مختلف ہوں گی، ایک دوسرے کی طرف جڑنے کی بجائے تم بگڑو گے، تو پھر یہاں تمہارے اندر جو ہے وہ تفریق آ جائے گی، جدائی ہو جائے گی، اور یہ دین اسلام جو ہے نا یہ قائم نہیں رہ سکے۔ مثلا اسی حدیث پر آپ غور کریں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں سے جڑتے ہی نہیں ہیں، آپ مسلمانوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس صورت میں تو سارے مسلمان آپ سے محفوظ ہی محفوظ ہیں، کیونکہ آپ کا ان سے تعلق ہی نہیں ہے، واسطہ ہی نہیں ہے، نہ ان کا آپ سے واسطہ ہے، تو آپ نے ان کو کون سی تکلیف پہنچانی ہے۔ تو یہ تکلیف کا تصور اس وقت ہے کہ جب مسلمان آپس میں جڑتے ہیں، ملتے ہیں۔ ان کا جڑنا، کہیں یہ ہمسائے بن رہے ہیں، کہیں یہ سفر کے ساتھی بن رہے ہیں، کہیں یہ نیکی کے اندر ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، کہیں یہ مسجد کے اندر جماعت کے لیے صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، کہیں یہ کاروبار کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، کہیں ایک دکاندار ہے، ایک گاہک ہے، کہیں پر ایک ڈاکٹر ہے، ایک مریض ہے، کہیں پر ایک خامد ہے، ایک بیوی ہے، کہیں پر جو ہے اولاد ہے اور اس کے ماں باپ ہیں، اور کہیں پر بھائی بہن ہیں، یہ سب جڑ رہے ہیں۔ تو اللہ نے تمہیں جوڑا ہے، اور یہ تم نے جڑ کر مل کر رہنا ہے، اور یہ اس وقت ملنا ہے اس انداز کا کہ اللہ کی رسی کو تھام، یعنی اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق تم جڑو۔ یہ جڑنا، یہ تمہارے لیے کارگر ہوگا، پھر تم اللہ کے دین کے اوپر چلو گے۔ چلنا آسان ہوگا
لیکن بعض جگہوں پر آزمائشیں بھی آئیں گی، کٹھن بھی ہوگا، لیکن جب تم اکٹھے چل رہے ہوگے، ایک دوسرے کا تعاون کرو گے تو وہ تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اس کی شکل یہ ہے، مثلا ایک دکاندار ہے، اس کے پاس ایک مسلمان آتا ہے، وہ سودا خریدتا ہے، اس نے سودا خریدا، لیکن دکاندار کو پتہ ہے کہ یہ گاہک بڑا بھولا بھالا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے چیز، نہ چیز کا پتہ ہے، نہ اس کو قیمت کا پتہ ہے، اور اتنا سادہ ہے کہ یہ کسی بھی دکاندار کے اوپر اعتبار کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ کیا کرتا ہے، اپنی چالاکی کے ساتھ اس کو لوٹ لیتا ہے۔ لوٹنے کے طریقے ہیں، شریفانہ انداز ہے کہ مثال کے طور پر اس نے کوئی چیز مانگی، وہی چیز دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک چیز کی ورائٹیاں ہوتی ہیں، اقسام ہوتی ہیں، اگرچہ گاہک بتا رہا ہے کہ مجھے فلاں ورائٹی فلاں چیز چاہیے، لیکن یہ اس کو کہتا ہے کہ یہ ہے۔ میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے، ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اس سے ایک چیز خریدتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار یہ وہ چیز نہیں ہے جو میں نے مانگی، کہتا ہے یہ وہی ہے، بس یہ نام بس مختلف ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر نے ہمیں گولی لے کر دی کہ یہ جاؤ میڈیکل سٹور سے لے لو، اب میڈیکل سٹور والا یہ کہتا ہے کہ یہ گولی وہی ہے لیکن کمپنی اور بھائی، جب ہم آپ کو ایک ڈاکٹر کی پرچی دکھا رہے ہیں، ڈاکٹر نے وہاں پر کمپنی بھی لکھی ہوئی ہے کہ فلاں گولی فلاں کمپنی کی ہونی چاہیے، تو آپ کے پاس ہے تو آپ دے دیں، ورنہ کہہ دیں کہ بھائی میرے پاس نہیں۔ بس اتنی سیدھی سی بات ہے، شریفانہ انداز ہے، اور اسلام کا یہی طریقہ ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی یہی ہے، بس وہ کہتا ہے جی اس پر تو اور سے پہلے کہ مجھے پوری انگریزی نہیں آتی، لیکن یہ اور ہے، لیکن وہ کہتا ہے بس یہ صحیح ہے، یہ آپ کو نہیں پتا، یہ ڈاکٹروں کے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہے، سب کچھ ہم مطمئن کر دیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو اپنے استاد کی دیتا ہوں۔ میرے ایک استاد تھے، ان کے باپ تھے حکیم اور انصار کی ان کی دکان۔ میرے استاد نے مجھے بتایا کلاس کے اندر کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک آدمی آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ ایک بادام روغن کی نا مجھے شیشی دے دو، وہ چھوٹی شیشی اتنی سی ہوتی۔ کہنے لگے میں نے ایک شیشی پکڑی جتنی اس نے اشارہ کیا تھا، اس نے کہا جی اس کے کتنے پیسے ہیں، اس وقت پرانی بات ہے، میں نے کہا جی اس کے 10 روپے۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کہتے میرا باپ سن رہا تھا، میرے والد صاحب نے اس کو کہا آپ ادھر میرے پاس آئے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے بالکل وہی شیشی اٹھا کر اس گاہک کو دی اور کہنے لگے اس کے 50 روپے ہے، اس نے 50 روپے دیے اور وہ لے کر چلا۔ یعنی گاہک کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے جس بندے نے بادام روغن کی اتنی شیشی بتائی ہے نا وہ 50 کی آتی، لیکن تھی وہ 10 روپے کی۔ اب انہوں نے تو بیٹے نے بتا دیا جس کی قیمت 10 روپے ہے، لیکن حکیم سے کو پتا چل گیا کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ کھاتا پیتا آدمی ہے، یہ 10 روپے دے کر تو اس کو اعتبار ہی نہیں آتا، اس لیے اس نے اس کو 50 بتایا تو اس نے 50 دے دی۔ اب یہ ایک انداز ہے دنیا کا برتنے کا۔ اور اسی طریقے سے ایک مثال آپ کو ایک دے دیتا ہوں، ایک ریڑی والے کی، یہ بھی سچی مثال ہے، کیونکہ میرا اپنا شاگرد کہتا ہے کہ میں امرود بیچ رہا تھا، میرا بڑا بھائی کام کرتا تھا، ایک دن وہ گیا نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے، مجھے کھڑا کر گیا کہ آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں، ابھی کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو کہنے لگے ایک آدمی کار کے اوپر آیا، اس نے مجھے کہا یہ امرود کتنے کے؟ میں نے کہا یہ 40 روپے کلو۔ تو اس نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں لینا۔ کہتے ہیں میرے قریب ایک دوسری جگہ پر اور ایک آدمی مردا ہوا گیا، اس نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، اس نے روکا کار والے کو، کہنے لگے جی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے جی میں نے امرود لینے تھے لیکن یہ امرود ہلکے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی یہ بچہ کھڑا ہے، اس کو پتہ نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے یہ امرود جو ہے نا یہ 80 روپے کلو ہے، یہ 80 روپے، اس کو بھی پتہ نہیں، اور یہ صاف ستھرے ہیں۔ اور اس آدمی نے کہتے ہیں کار سے اتر کر 2-3 کلو امرود لیے ہیں۔ یہ انداز ہے ہمارا، لیکن اسلام کا انداز دیکھو مسلمان بھائیوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے دین پر چلوں گا، اسلام کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جریر اللہ کا دین قبول کرو، دیکھو نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور ایک میری شرط یہ ہے کہ وَنُصِحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے۔
جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس یہ میں نے پھر زندگی کے اندر ان شرطوں کو پورا کرنے کی کوشش کی تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو جاؤں۔ تو زندگی کے اندر ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، آج دن ہے، منڈی لگی ہوئی ہے، آپ جائیں میرے لیے ایک اچھی نسل کا گھوڑا خرید کر لیں اور اس گھوڑے والے کو لے آنا، پیسے میں ادا کر دوں گا۔ یہ گئے غلام، جا کر منڈی میں دیکھا، ان کو ایک گھوڑا پسند آیا، مالک سے پوچھا اس کی کتنی قیمت ہے، اس نے بتایا جی اس کی قیمت ہے 400 دینار۔ تو اس خادم نے کوئی بات نہیں کی، اس نے کہا جی آپ چلے میرے مالک کے پاس، گھوڑا اپنا پکڑ کر اس کو گھوڑا دیں اور ان سے پیسے دیں۔ یہ چل پڑے آئے جریر بن عبداللہ نے گھوڑے کو دیکھا، اس کی لگام پکڑی، اس کو چلایا، چیک کیا، دیکھا، سب کچھ ان کو سمجھ آ گئی کہ گھوڑا اچھا ہے۔ اب انہوں نے مالک سے پوچھا ہاں بھائی کتنی قیمت طے ہوئی؟ جی 400 دینار طے ہوئی ہے۔ جریر بن عبداللہ کہنے لگے کیا اس قیمت کے اوپر تم خوش ہو؟ وہ کہنے لگے جی میں بالکل خوش ہوں، یہ قیمت میں نے خود بتائی ہے اور انہوں نے قبول کر لیا، مجھے آپ کے پاس لے کر آئے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کو اس کے 500 دینار دے دوں تو پھر کہنے لگے یہ آپ کی خوشی ہے۔ وہ کہنے لگے اگر آپ کو 600 دے دوں تو پھر۔ المختصر صحیح مسلم کی شرح میں یہ حدیث سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو 800 دینار دیے کہ تیرے گھوڑے کی قیمت 800 دینار ہے، 400 نہیں۔ ہم نہیں یہ سستا لینا چاہتے، ہم اس کی اصلی قیمت، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی اس شرط کے اوپر کہ وَنُصِحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ بدخواہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے صحابی کی کہ اللہ کے دین کے اوپر رہتے ہوئے بندے کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ ویسے دنیا میں کوئی بھی نظام ہے، اس نظام کے اپنے اصول، اپنے قاعدے اور اپنے ضابطے ہوتے ہیں۔ اس نظام پر چلنے والے کو ان قواعد و ضوابط کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کہیں پر وہ ان ضابطوں کا خیال نہیں رکھتا تو پھر اس ضابطے والے، اس نظام والے اس فرد کے اوپر اپنی نگاہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ اس کو اپنے سے نکال دیتے ہیں۔ یہ حالت ہو جاتی ہے۔ بالکل عین اللہ کا دیا ہوا نظام اس دنیا کے اندر وہ ہے اسلام۔ اسلام کے ضابطہ یہ ہے کہ اسلام نام ہے اللہ کی وحی کا۔ اللہ نے آسمان سے نازل کیا، اپنے رسولوں کے اوپر نازل کیا، اور اس کائنات کو اپنا دین سمجھانے کے لیے اللہ نے رسولوں کا سلسلہ چلاتے ہوئے اپنے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے اس مخلوق کے اندر اپنے نظام دین اسلام کی تعلیم کو عمل کے ذریعے اور دعوت کے ذریعے اتنا عام اور محفوظ کر دیا کہ قیامت تک اب اس کے بعد مزید نہ وحی کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی رسول اور نبی کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کا دین لوگوں کو سمجھائے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ذریعے اور اپنے فرامین کے ذریعے اللہ کے اس اصول اور ضابطے کو سمجھایا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس دین کے اوپر چلے۔ اب آپ دیکھیں کیسے چلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ نے اپنی جب سے اللہ کی پہلی وحی آئی، اللہ نے سبق پڑھایا، اس دن سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس دین کے اوپر عمل کیا، حتیٰ کہ کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے نازک موقع ہیں، لیکن آپ نے اپنی مرضی نہیں کی، حالانکہ نبی تھے، کوئی امتی آپ سے پوچھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ آپ کی ہر بات شریعت پر نہیں تھی، وہ تو آپ کو دیکھنے کے محتاج تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ میری اپنی سوچ، میری ذاتی رائے یہ دین نہیں ہے، دین اللہ کی وحی کا ہے،
اور میں نے بھی وہی کرنا ہے اور وہی کہنا ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے لمحے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی کوئی ذات